बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। इस्लामाबाद से पाकिस्तान के दिफा, सालमियत और खित्ते के तवाज़ुन के बारे में एक गैर मामूली, दो टोक और फैसला कुन पैगाम सामने आया है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तालिबान हुकूमत को वाज़ेह तौर पर कहा है कि फ़ितल ख़ारिज या पाकिस्तान, फैसला सिर्फ एक तरफ होगा। भारत को खबरदार किया है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से ज़्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा, और साथ ही तीनों अफवाज के मुत्तहिद कमांड स्ट्रक्चर, नए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के ज़रिए पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों के नए दौर का ऐलान कर दिया है। उलमा से मुकालमे में उन्होंने कौमी इत्तेहाद, दाखिली इस्तेहकाम और मजहबी हमआहंगी को दिफाए वतन की बुनियादी सतून करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर अपनी सरजमीन पर किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। ये पैगाम क्या दुश्मन तक पूरी शिद्दत से पहुंच चुका है और पाकिस्तान की दफाई पोजीशन किसी नई सतह पर खड़ी है। इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान ने। सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, फरमाइएगा, तालिबान हुकूमत के नाम फील्ड मार्शल की दो टोक वार्निंग, क्या ये पैगाम अफगानिस्तान तक पूरी शिद्दत से पहुंच चुका है और पाकिस्तान अपनी सरहदी और दाखिली सलामती को महफूज रखने के लिए क्या ठोस इक़दामात उठा रहा है? जी अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो अफगान इंटरम गवर्नमेंट के लिए जो भी यहाँ से मैसेजेस जाते हैं, वो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की तरफ जाते हैं। माजी में भी जो मैसेज गया है वो यही है कि अफगान तालिबान जो है, तालिबान गवर्नमेंट जो है, उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी, एक स्ट्रेटेजिक चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ है या फिर दहशतगर्दों के साथ है, जिसमें टीटीपी शामिल है, पीएलए शामिल है और ये मुजीब ब्रिगेड शामिल है और एंड द लाइक्स। ठीक है, तो यही मैसेज जो है दोबारा गया है, बड़ा लाउड एंड क्लियर गया है। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक ये सिंक इन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो है कोई और चॉइस नहीं है। और इसी की बात जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने भी की है, और मेरे ख्याल में द अर्लियर इट इज द बेटर इट वुड बी। और मैं लिंक करूंगा इसको अभी जो कल वहां पे जो इंडिपेंडेंट अफगान उलमा है। जी, मेरा यही सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द सेम। जी बिल्कुल, इसमें सर जरा थोड़ा सा डिटेल में फरमाइएगा। कल हमने देखा कि इंडिपेंडेंट अफगान स्कूल ऑफ थॉट्स में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से बाहर जो हमले हैं उनको रोका जाए। इसको जरा थोड़ा सा नेरेट कीजिएगा। वाई? बिकॉज एक मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है और अब एक मैसेज अफगानिस्तान की तरफ से अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहा है, उसको जरा सा हमें बताइएगा। जी हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत हो रही थी टर्की के थ्रू और उससे पहले कतर के थ्रू, तो पाकिस्तान ने डिमांड किया था कि आप एक एडिक्ट या क्लियर फतवा जो है आप डिक्लेयर करें, जिसमें आप कहें कि जो जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं अफगानिस्तान में, खुसूसन टीपीपी, बीएलए, मुजीब ब्रिगेड, वो जो है, वो जो हमले करते हैं वो नाजायज है और वो जिहाद नहीं है। ठीक है। तो तकरीबन 19 लाइंस के ऊपर ये जो इंडिपेंडेंट अभी उलमा है और जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान में 34 बड़े मदारस से इनका ताल्लुक है, उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की है कि इस तरह होना चाहिए। और अगर अफगानिस्तान से बाहर कोई हमला होता है, अफगान अगर करते हैं तो वो नाजायज है। और वो अफगान अमीर के उस फतवे की खिलाफ वर्जी है जो उन्होंने माजी में दिया था। और अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके ऊपर सजा हो सकती है। और उन्होंने अफगान गवर्नमेंट को ये कहा है कि इसके ऊपर अमल वो इंश्योर करे। और कल जो है मुत्तकी साहब ने अफगान मीडिया के ऊपर इसको एक्सप्लेन भी किया है। तो मैं समझता हूं कि ऑल्दो ये एक इनकम्प्लीट सा रेजोल्यूशन है, इसमें स्पेसिफिकली टीटीपी, बीएलए का जिक्र नहीं है। उन्होंने सिर्फ अफगान शहरियों का जिक्र किया है। ठीक।
लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सिक्वेंस है पाकिस्तान की तरफ से उनको जो मैसेजेस गए हैं, या दुनिया की तरफ से जो उनको मैसेज गए हैं, ये अभी उसकी तरफ इशारे मिलते हैं। ठीक सर, एक तो वहां पर हुआ है, एक पाकिस्तान के अंदर जो उल्मा और मजहबी क़यादत ने जिसमें शमूलियत की, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, उसके अंदर एक हमने चीज़ देखी कि एक जो नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज़म या एंटी टेररिज्म फ्रेमवर्क है वो तश्कील पा रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक वाज़ह पैगाम भी है, दाखिली इंतशारी हो या इसमें जो भी जो ताकतें हैं जो इसमें अपना किरदार अदा करती हैं, उनके लिए भी एक रिलीजियस साइड से भी एक मैसेज कन्वे हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर आप नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स देखें तो ये तो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसको पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके बाद जो है एक पाकिस्तान का कौमी बयानिया जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान के तमाम मदारस ने उसको इंडोर्स किया है। तो अगर उसको फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ कंट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो मदारस है, और उनको वो पब्लिकली विलिंगली आगे आना चाहिए उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। वो प्रोसेस जो है वो बहुत आहिस्ता है, और उससे बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, इंडिया भी फायदा उठाता है। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड मदारिस हैं वहां से कोई टेररिज्म, कुछ एक्सट्रीमिज्म उठती है, और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के रिलीजियस उलमा है उनके लिए तशवीश की बात है, पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए तशवीश की बात है, खुद वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा है। ठीक सर, लिहाजा मैं समझता हूँ कि जी ठीक सर, लास्ट तरह मुझे बताइएगा, तीनों अफवाज का मुत्तहिद कमांड सिस्टम और नया डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर, पाकिस्तान की जंगी तैयारी की अगर हम बात करें या रद्द अमल की बात करें, किस हद तक आपको लगता है इसके बाद उस पर इंपैक्ट आएगा? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब जो सीडीएफ का दफ्तर बना है उसके अंदर जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिस तरह की सिनर्जीज फ्रॉम द थ्री साइड्स, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो, इसकी तरफ से जो एक सिनर्जी क्रिएट हो रही है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर पाकिस्तान का फेस दुनिया में ला रहा है। इसको जरा बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नॉमिनेशन है, ये आई थिंक बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहरहाल अभी ये हो गया है, जिससे हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है, साथ साथ जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं उन पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें जो डिफेंस बजट है, आप देखेंगे कि वो ऑप्टिमम उससे यूटिलाइजेशन होगी। पहले जो सिस्टम था वो एक कमेटी सिस्टम था, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती थी, और वहां पे जो फैसले थे वो लाजिम थे कि कंसेंसस के ऊपर हो। आपको पता है कि जिस तरह नेशनल असेंबली में कमिटीज होते हैं तो वहां पे बहस डिबेट्स होती है, उस पर टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये जब लड़ाई शुरू होती है तो वहां पे फौरी फैसले करने पड़ते हैं, और टॉप की लीडरशिप की जो मिलिट्री डायरेक्शंस है उनको तमाम सर्विसेज के ऊपर फिर वो लागू हो जाते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम है ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक में ये राइज है, और अब पाकिस्तान में भी हो गया माशाल्लाह। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत खुशआइन कदम है, और इससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो इंशाल्लाह बहुत मजबूत होगी। वेरी राइट। लेफ्टिनेंट जनरल रज़ा मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इस पर बात करेंगे। शेर अली अरबाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और कैसर अहमद शेख, वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहाँ हर कदम नई हलचल, हर फैसला नया बहरान,
اور ہر پیش رفت ایک نیا سیاسی نقشہ سامنے لا رہی ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی، اڈیالہ سے ممکنہ منتقلی اور پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی قرارداد، یہ سب صرف اقدامات نہیں، ایک واضح سیاسی حکمت عملی کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اڈیالہ کے باہر خواتین کارکنان پر واٹر کینن کا استعمال سیاسی درجہ حرارت کو یکدم بھڑکا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ اور سڑک دونوں محاذوں پر احتجاج میں مصروف ہے، جبکہ حکومت بظاہر مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھتے ہوئے عملی فیصلوں سے سیاسی گنجائش محدود کر رہی ہے۔ بیرسٹر گوہر، جو ہمیشہ نرم لہجے میں بولتے ہیں، آج غیر معمولی طور پر سخت دکھائی دیے، کہنے لگے یہ کاروبار نہیں کہ ایک کو مائنس کر دو اور باقی بچ جائیں، اگر مائنس کی کوشش کی گئی تو کوئی نہیں بچے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے شکوہ کیا کہ بشرا بی بی کی فیملی تک کو ملاقات کی اجازت نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اڈیالہ کے راستے پر دوبارہ روک لیا گیا۔ ان کا سخت رد عمل، کیا کے پی پاکستان کا حصہ نہیں؟ خواتین پر واٹر کینن کس کے حکم پر چلایا گیا؟ ملک مسلسل بحران میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ اس صورتحال میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے 20 اور 21 دسمبر کو قومی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے تاکہ بار، اپوزیشن، سوسائٹی، میڈیا ایک میز پر بیٹھ کر حل نکال سکے۔ یہ سب تیزی سے بدلتی سیاسی فضا کس سمت جا رہی ہے اور اس کا کیا تعین ہو رہا ہے؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے کیسر احمد شیخ صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور شیر علی ارباب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ کیسر احمد شیخ صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی، اڈیالہ منتقلی پر مشاورت اور پنجاب اسمبلی کی قرارداد، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مائنس ہوئے تو سب مائنس ہوں گے۔ یہ مائنس کی سیاست پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہی ہے؟ کیا حکومت کو نہیں لگتا کہ ایسے اقدامات سیاسی ماحول کو مزید بگاڑ دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت کو اصولاً تو ایسا رول پلے کرنا چاہیے، ان کو اپنے جن چیزوں کی پابندی ہے، دیکھیں نا، فوج کے بارے میں یا ایسے معاملات پہ جس سے پابندی ہے، ان کے خلاف باتیں کرنے میں وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہے سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی سب سیاسی لوگ ہیں، ویسے سیاست میں بات چیت کریں اپنی سیاست میں۔ وہ تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں ان کے لیڈر اڈیالہ جیل والے کہ ہم نے ملنا ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم نے تو آپ سے ملنا ہی نہیں ہے، آپ کے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی سیاسی لوگوں کو تو آج سے نہیں، جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ملنا نہیں چاہتے تھے، پہلے دن سے ہی وہ یہ۔ اور دوسری طرف انہی کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے سیاست کس طرح چلی؟ کوئی کسی کو مائنس کرنا نہیں چاہتا، لیکن مجبوریاں بھی تو ہوتی ہیں نا۔ اگر آپ ملک کے خلاف، فوج کے افواج کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں تو کتنا عرصہ برداشت ہوگی؟ تو حد ہو گئی ہے نا برداشت کرنے کی۔ اور میں نے تو اپنے کتنے پروگراموں میں ان کو سمجھایا ہے کہ اگر وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو میں اپنی پوری زندگی میں، مجھے کوئی 59 ایئرز ہو گئے بزنس میں، تو پوری زندگی میں کئی بزنس میں بھی اور پالیٹکس بھی میں 32 سال سے 7 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے۔ تو بات یہ ہے کہ میں دیکھتا، یہ تجربہ یہ ہے کہ کب بھی کوئی بیٹھا جاتا ہے نا تو کچھ لے کے بندہ اٹھتا ہے، کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹھے آئیں، مل کے بات کریں، ہمارے ملک کی پارٹی ہے، لیکن وہ نیگیٹو پالیٹکس کو چھوڑ کے پازیٹیو پالیٹکس کریں۔ اسمبلی میں ان کے ممبران ہیں۔ لیکن شیخ صاحب، اس کے اندر ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو اس وقت سرفیس ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے مائنس کی جو سیاست ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا کہ مائنس نواز شریف مسلم لیگ چلے گی، پیپلز پارٹی پہ کہا گیا مائنس آصف علی زرداری یا مائنس بی بی شہید، ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا۔ یہ پولیٹکس کے اندر سے نمبر 1 کو جس نے وہ پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے، اس کو مائنس کر کے کون سی سیاست ہے وہ؟ پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ سیاست ہوگی؟ وہ کیا ہوگا پھر؟ یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پچھلے تجربات ہیں، اس میں کوئی کامیابی تو نہیں ہوئی -1 کر کے، اور میں نہیں سمجھتا کہ -1 کوئی ہماری پارٹی کرنا چاہتی ہے۔ ہم تو ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیے، بیٹھیے ہمارے ساتھ، بات چیت کریں۔ اسپیکر صاحب نے میرے سامنے، ابھی قومی اسمبلی میں تھا، انہوں نے 2 بار کہا کہ بھائی آپ پازیٹیو کریں اور میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں آپ کی۔
اب بات تو یہ مائنس کی جس طرف سے بات آئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کا یہ انٹینشن ہے. ہم تو ان کو ساتھ لے کے کام کرنا چاہتے ہیں، سیاست کرنا. میاں شہباز شریف ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ آپ نے دیکھا وہ ہر ایک کے بعد جاتے ہیں، کبھی انہوں نے اناغ نہیں محسوس کی، اور ان کو کئی بار آفر کر چکے ہیں. اور جب وہ ہم اپوزیشن میں تھے اور وہ حکومت میں تھے، تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کریں. اور ایک بار میں نے پوری تقریر کی پوچھا اسپیکر صاحب نے اس وقت کے اسد کیسر صاحب نے کہ ابھی بھی آپ اس بات پہ قائم ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کریں؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم تو بالکل ہر وقت تیار ہیں، ابھی بھی ہم تیار ہیں. کوئی پازیٹیو بات کریں نا. اگر آپ نے اپنے اداروں کی مخالفت دیکھیں، انہوں نے ہی بچایا ہے ہمیں. انڈیا کا یہ نیت صاف نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے 4 دن میں ہوا. اگر ہم افواج کو کمزور کریں گے تو کیا یہ ملک پاکستان کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ میری سمجھ میں تو آئی نہیں ہے. اب وہ بات کریں کوئی اکنامک پالیسیز پہ، کوئی اگر فرض کرو ان کو کوئی اعتراضات ہیں، وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ڈسکس کریں، اور ہم سننے کو تیار ہوں گے، اور سننا چاہیے بھی. سیاسی پارٹیوں میں ڈسکشن ہوتی ہے. یہ پہلا لیڈر میں نے دیکھا ہے کبھی بھی مجھے تو کوئی یاد بھی نہیں ہے کہ جو انکار کرتا ہے سیاست دانوں سے بیٹھنے کا. تو آ کے بیٹھے، اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی ان کے معاملات ریزالو ہو جائیں گے. یہ 9 مئی والی سیاست جو کی ہے وہ پیورلی حملے کیے ہیں فوجی تنصیبات پہ، اور ہمارے شہیدوں کی جو مزارات ہیں اور ان کی جو ان کی نشانیاں ہیں ان پہ حملے کیے. تو اس سے یہ تو نیگیٹو پالیٹکس ہے. کوئی میڈیا ان کی چیزوں کو اچھال رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ذرا شیر علی ارباب صاحب سے بھی اس پہ ویو لے لوں. شیر علی ارباب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ شیر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا ذرا، مسلم لیگ نون کے اندر ہم دیکھتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، اڈیالہ منتقلی کے اوپر بات چیت جو ہو رہی ہے، بیرسٹر گوہر کے جو ہیں کہ مائنس. ابھی کیسر احمد شیخ وفاقی وزیر ہیں، بڑی سین گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ مائنس والا فارمولہ آج تک کبھی نہیں چلا، چاہے مائنس نواز شریف کا ہو، مائنس آصف علی زرداری کا ہو، سو مائنس عمران خان کا بھی فارمولہ نہیں ہے جو ہمارا ٹریک ریکارڈ، اگر ہم ہسٹری سے سیکھیں کچھ. سو آج بھی بات چیت ہونی بہت ضروری ہے، اور بات چیت سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں جا کے پولیٹیکل پارٹی سے گفتگو کرتی؟ دیکھیں، ایک تو ہوتی ہے تھوڑی سی بٹرنس ان دا سینس کہ ابھی جو یہ 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس میں ہم نے بہت ساری سیٹیں جیتی تھی. وہ سیٹیں ہم سے چھینی گئی. اور میں نہیں کہتا کہ پی ایم ایل این نے ہم سے چھینی ہے، پی ایم ایل این اس کے بینیفیشریز تھے. تو وہ بٹرنس تو رہتی ہے نا. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 2018 میں بھی اس طرح ہوا تھا، اور ایک حد تک میں شاید اگری بھی کر لوں، لیکن جو بلیٹنٹلی اور جو جتنا ویل ڈاکیومنٹڈ ریگنگ اس 2024 الیکشن میں ہوا وہ کبھی بھی نہیں ہوا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا، مطلب 130 نواز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے، رات کو 12-1 بجے RO چینج ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ سو وہ ایک بٹرنس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں کا یہ خیال بھی ہے کہ اختیار تو کسی بھی حکمران جماعت کی، جو اتحادی جماعتوں کے پاس ہے نہیں. مطلب چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات، ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں تو اب دھرنے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی رسک ہے. اس سے پہلے جب ملاقاتوں پہ ایسی پابندی نہیں تھی، لوگ جایا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، تو نہ کہیں کوئی کسی نے دھرنا کیا، نہ وہاں پہ کوئی لوگ جمع ہوئے، نہ خان صاحب کی بہنوں نے کچھ اس طرح کا کیا. لیکن جب سے یہ پابندیاں آئیں، اور ایسی پابندیاں نہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی جیل مینول ہے اور اختیار ہے، اور جیلر کے پاس، جیسے جیلر نہیں ہوا کوئی آرمی چیف ہو گیا. اور بیسیکلی عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمارا ایک پورے صوبے کا وفاق کی ایک اکائی کا چیف منسٹر 10 دفعہ جاتا ہے، عدالتی حکم کے باوجود اس کو اجازت نہیں دی جاتی. یہاں تک وہ پچھلے جو ہمارے چیف منسٹر تھے، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے پنجاب کے CM سے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل آپ کر لیں ملاقات، لیکن جو وہاں پہ ایک نان سیولین افسر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ جی نہیں ہو سکتا. بیسک بات یہ ہے نہیں، مطلب مذاکرات، سیاسی لوگ مذاکرات کرتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن شیر علی ارباب صاحب اس میں لیٹ می میک دا پوائنٹ، سیاسی لوگ کرتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایشو یہ ہے کہ اکثر جو ہے ہمارا یہ خیال ہے، ہمارے ساتھ کچھ ساتھیوں کا، کہ جی یہ ان کے پاس وہ اختیار ہے نہیں. لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ
मुज़ाकरात और बात होनी चाहिए, बट दैट इट हैज टू हैव अ वेरी क्लियर टर्म ऑफ रेफरेंस. अच्छा, अब इसमें मुझे थोड़ा सा प्लीज अलाउ मी टू से समथिंग. अभी कैसर अहमद शेख साहब भी हैं, खुद वफाकी वजीर हैं, आप खुद सीनियर रहनुमा हैं. दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस वक्त की डिस्कशन में पूरे पाकिस्तान को पता है. आप लोग कहते हैं कि इख्तियारात जो सियासी हुकूमत है उनके पास नहीं है. एक, वहाँ पर 10 मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गए और उनको वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर SHO ने रोक लिया और उसने कहा आप नहीं जा सकते, और उनको नहीं जाने दिया गया 10 मरतबा. SHO नहीं है, इंटेलिजेंस का अफसर है. हमें जो नजर आ रहा था वहां पर SHO था जिसने रोक लिया गया. अब सूरत हाल ये है, मेरी बात सुनिएगा, अब सूरत हाल ये है कि बार बार वहां जाके चीफ मिनिस्टर अपने आप को एम्बैरेस करा रहे हैं. नंबर 1, IG खैबर पख्तूनख्वा नोटिफिकेशन कर रहा है कि जी पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि केपी पुलिस से बाहर जाके ड्यूटी नहीं करेगी. वो कहीं नहीं कर रही सिवाय चीफ मिनिस्टर के साथ जो स्क्वाड होती है उसके अलावा. इस सूरत हाल से आप लोग अपने आप को क्या बार बार इस सिचुएशन में डालना चाहेंगे, या आप समझते हैं कि चले जरा एक दफा पॉलिटिकल हुकूमतों के साथ, आपको वो बेशक नापसंद हो, उनके साथ बैठ के डायलॉग तो शुरू हो. जिनके साथ आप डायलॉग करना चाह रहे हैं वो तो डायलॉग कर ही नहीं रहे आपके साथ. बेसिक बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करनी है एज सच. बेसिक बात जो अभी आपने कहा कि 10 दफा चीफ मिनिस्टर ने एम्बेरस किया अपना आपको, उसने एम्बेरस नहीं किया. ही इज डूइंग दिस पर्पसली टू शो कि ये सिस्टम कितने हद तक मफलूज हो चुका है और कितने हद तक इंसाफ, रूल ऑफ लॉ का जो है लेवल गिर चुका है. इट इज स्पेसिफिकली टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कि एक चीफ मिनिस्टर का जस्ट बिकॉज उसका किसी एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इक्वेशन नहीं है तो उनको जो है एक मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही. जो आप वाली बात है कि जी मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए और सियासी लोगों के साथ ही होने चाहिए, लेकिन उसमें भी इशू यह है कि देयर हैज टू बी सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. बिकॉज अगर मुज़ाकरात होने हैं सियासी जमातों के साथ तो वो प्रॉपर फिर होंगे. लेकिन शेर अली अरबाब भाई, मेरी बात देखें, हमने जो गलतियां की हैं उसके ऊपर भी बात हो, जो अभी हो रहा है उसके ऊपर भी बात हो, और बड़ा क्लियर हो कि जी सियासतदानों ने आइंदा हुकूमत के हसूल के लिए एस्टेब्लिशमेंट और इन किस्म के लोगों के पास नहीं जाना और ना ही ऐसी किस्म की मुदाखलत को छोड़ना है. इस किस्म के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे बात हो सकती है, लेकिन क्या बाकी जमातें जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं जो कि उन्हीं सहारों पे आए हैं, क्या वो उस किस्म की मुज़ाकरात के जो है हामी भर लेंगे? एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल आपकी बात. टू अचीव दिस माइलस्टोन, इस जगह पर पहुंचने के लिए डोंट यू थिंक कि आप लोग एक गलत ट्रैक के ऊपर इस वक्त जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर इज इंटेंशनली डूइंग इट. माई पॉइंट इज दिस, द होल पाकिस्तान नोज व्हाट इज हैपनिंग. आप क्यों बार बार उसको क्रिब कर रहे हैं, उस सिचुएशन को बार बार उससे बाहर निकल के उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है. दैट्स माई पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश ओवर हियर. देखें, आपकी बात ठीक है, इवेंचुअली बात मुज़ाकरात पर ही आएगी, लेकिन देयर इज अ ह्यूज एलिफेंट इन द रूम जो जिसके ऊपर ना आप बात कर सकते हैं, ना मैं बात कर सकता हूं, ना कोई और बात कर सकता है, बट वो एक हकीकत है. अब मैं आपको छोटी मिसाल देता हूं, इफ यू गिव मी 1 मिनट. देखें, अब मिसाल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, मिसाल है, ये बड़ी अच्छी पुलिस है, यूनिफॉर्म भी है, शहादतें भी देती है, बहादुर भी है. कल को बल्दियाती इलेक्शन होता है और उसकी स्पेशल ब्रांच आके PMLN से सारी सीटें ले जाती, और PMLN वाले कहेंगे ये देखे जी स्पेशल ब्रांच ने हमारे साथ ये किया, तो वो पूरे पुलिस को तो तनकीद का निशाना नहीं बना रही ना, वो तो स्पेशल ब्रांच को बना रही है और स्पेशल ब्रांच के एडिशनल IG को बनाएगी, एंड उसके बाद जो उसका बॉस है IG है उसको बनाएगी. सो ये कहना कि जी पूरे कुछ लोगों की वजह से और उनको अगर तनकीद का निशाना बनाया जाए, आप कहें कि आप तो पूरे के पूरे महकमे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, ये बात भी गलत है. अभी यहाँ पे जब मैं ज्वाइन कर रहा था तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी वो शहदा के ऊपर ये और शहदा के ऊपर उसके ऊपर किया. जिन लोगों ने 9 मई में कैप्टन कर्नल शेर के मुजस्मे को तोड़ा, हम उसकी शदीद जो है हमने उनको कभी भी सपोर्ट नहीं किया. जिन्होंने हमारे साथ पीसफुल एहतजाज किया, हम उनकी ओनरशिप लेते हैं. जिन्होंने कोई ऐसा काम किया, रेडियो पाकिस्तान है वो कंट्रोवर्शियल है, उसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी कराई जाए. हम ये कहते हैं कि उसमें हमारा कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं था. थर्ड पार्टी केम एंड बर्न्ड इट, बिकॉज़ जब आए मैं पहुंचे तो पहले वो था. ओके, ठीक है, मैं लेट मी टेक इट टू द अदर लेवल. मुझे एक और चीज के ऊपर, पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर चुकी है. वफाकी हुकूमत में भी यही बहस चल रही है.
اگر پابندی تیز ہو جاتی ہے یا پارٹی پر کا ایک صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سی ایم آ رہا ہوتا ہے اڈیالہ تو کہا جاتا ہے جی وہاں پر گورنر راج لگ جائے گا. اس ساری صورتحال میں آپ لوگوں نے حکومت کیا کرنی ہے؟ آپ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ آل ڈے لانگ آپ لوگ بھاگ رہے ہیں اڈیالہ واپس، اور آپ کو تھریٹ ہے اس لیول کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، کیونکہ ایز پر دا پنجاب گورنمنٹ آپ لوگ تو کوئی دہشت گرد تنظیم ہے شاید. دیکھیں اگر کل کو کے پی اسمبلی میں پی ایم ایل این کے خلاف قرارداد اسی طرح کی پاس ہو جائے، بیکاز وہاں پہ تو ہماری میجورٹی ہے، تو اس کا اوبیسلی وہ پھر ٹٹ فور ٹیٹ ہو جائے گا. اور یہ چیزیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کہاں ہے؟ وہ تو لوگوں میں ہے نا، کاغذ میں تو کہیں بھی نہیں ہے. میں اس وقت قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں آئی ڈونٹ ریپرزینٹ پی ٹی آئی. پنجاب میں جو ہے وہ بھی نہیں کرتے، تو مطلب اور کیا بین کریں گے پی ٹی آئی کو؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی، اب میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں، کے پی میں بہت سی چیزیں بد امنی وغیرہ جو ہے اس کو بڑا کنوینئنٹلی انہوں نے کہہ دیا کہ ہو بیکاز ان کی گورننس ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ دہشت گردی ہے. یہاں پہ بھکر ہے ایک ضلع پنجاب کا، ایک ڈی آئی خان ہے، اس کے بیچ میں ایک پل ہے. بھکر میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردی کیا ہے، اور ڈی آئی خان میں ہاٹ بیڈ ہے دہشت گردی کا. تو اس کے بعد ہم نے ایک امن جرگہ کیا، اس کا ہمیں رزلٹ کیا ملا کہ اس میں سے کچھ شرکا کو واپسی پہ اٹھا لیا گیا. تو ایسے حالات جب کریٹ ہوں گے تو یہ نیشنل کوہیشن کس طرف جائے گی اور یہ ہارمونی کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک، ہم نے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے نارملی کہتے ہیں نا کہ یہ سولو جاتے ہیں اور یہ نان پولیٹیکل ہیں. ہم نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا، ساری جماعتوں کو بٹھایا اور صوبائی اسمبلی میں بٹھایا، کہیں اور کسی فوجی افسر یا کسی سرکاری افسر کے گھر پہ نہیں بٹھایا یا اس کے آفس میں نہیں بٹھایا، بیکاز دیٹ از دا اونلی پلیس وچ از دا ریپرزینٹیٹیو آف دا اسٹیٹ. ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، سی این ڈبلیو ہے، یہ سارے ریاست کے محتاط ادارے ہیں. ریاست ہم لوگ ہیں، جو صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، صوبائی حکومت، فیڈرل لیکن گورنمنٹ. وہ ابھی آپ سیاسی بصیرت کی بات کر رہے ہیں شیر صاحب، مجھے ذرا یہ بھی فرمائیے گا، آپ کے ہی ایکس رکن قومی اسمبلی وزیر فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے اور مزید رہنما گرفتار بھی ہوں گے. یہ جو ایک صورتحال ہر روز آپ کے ہی ایکس پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزیر بیٹھ کے سکرینز کے اوپر بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے دس میڈنس ول اینڈ، یا آپ کو لگتا ہے یہ چلتی رہے گی؟ دیکھیے میڈنس تب اینڈ ہوگی جب کچھ جو ہائی پلیسز پہ ایک چند لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنی ایگو سے نیچے آئے اور ملک کا سوچیں. اب آپ نے جس طرح کہا کہ فیصل واوڈا یہ کہتے ہیں، ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ہمارے صداقت علی عباسی صاحب، ان کو اٹھایا گیا، ہی واز ٹارچرڈ، چین کوپی پہ ان کو لٹکایا گیا. اس کے بعد ان کا جو انٹرویو ہے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو، بیکاز ہم سیاستدان ہیں، ہم کوئی ایس ایس جی کمانڈوز تو نہیں ہے کہ جو کہ ٹرینڈ ہیں ٹارچر کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو کسی کو بھی اٹھا کے اس سے کوئی بیان لیا جا سکتا ہے. فیصل واوڈا کا یہ تھا، جو میرا اپنا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی خان صاحب سے ایرر ہوئی ہے ججمنٹ میں ان کو جاننے کی، بیکاز وہ مس ججمنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. ہمارے تھے، وہ ہمارے تھے ہی نہیں، نہ تب تھے نہ اب ہیں، اور نہ آپ کہہ رہے ہیں شیر صاحب، مجھے سنیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے فیصل واڈا کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ ٹھیک. کیسر احمد شیخ صاحب، سر اڈیالہ کے باہر خواتین کارکنان پر واٹر کینن کا استعمال، آپ خود ابھی جو پہلے بات کہہ رہے تھے، شیر علی ارباب بھی اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. اس صورتحال سے آپ اور پاکستان تحریک انصاف کس طرح نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ایک ڈسٹرسٹ لیول ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اینڈ بٹوین دا گورنمنٹ، وہ بہت زیادہ ہے. اس کو کون پیسیفائی کرے گا؟ کوئی تو ایک اندر آئے گا جو آ کے ان چیزوں کو حل کرے گا، اور وہ پولیٹیکل اینٹی ہوگی نہ کہ نان پولیٹیکل. دیکھیں نا، اسپیکر صاحب نے تو ابھی جو ہے بیرسٹر گور صاحب نے بڑی اچھی بات کی اسمبلی میں، اور اس کے جواب میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں
फैसिलिटेट कर सकता हूँ। मैं किसी को गवर्नमेंट को और उसको तो अपोजिशन को नहीं कह सकता। मेरी पोजीशन है, मैं आप दोनों में आपने जो सवाल पूछा उसका तो आसान सा जवाब है कि स्पीकर क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, वो तो किसी एक पार्टी के नहीं होते, तो वो फैसिलिटेट अगर करें तो तब तो इनको शामिल होना चाहिए ना। कोई बातचीत करे, अगर इनका कोई जायज़ पॉइंट होगा तो उसको क्यों नहीं मुस्लिम लीग हो या दूसरी अपोजिशन पार्टियां हों, सारी सियासी पार्टियां मुल्क की, कोई एक सियासी पार्टी भी इनके साथ नहीं है। आप बता दें कि कोई एक सियासी पार्टी, कोई चलो एक पार्टी अगर इनकी बात नहीं समझ रही तो कोई पाकिस्तान की सियासी पार्टी तो इनकी बात समझे। आखिर सारी सियासी पार्टियां हैं और सियासतदान हैं, इलेक्ट होके आते हैं, ये अपनी जो बात करते हैं आज से नहीं, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, तब तो पावर इनके पास थी ना, तब भी बैठने को तैयार नहीं थे। तो ये तो सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ यही है, अक्ल कुल भी है और हर चीज़ के फैसला सिर्फ एक शख्स ने करना है, तो उस तरह तो मामलात को हल नहीं होगा ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर शेर अली अरबाब साहब, आपको क्या लगता है कि क्या स्पीकर नेशनल असेंबली कोई रोल अदा कर सकते हैं? उन्होंने कोशिश तो बहुत दफ़ा की है, हमने देखा है कि वो टीवी पर भी ये बात कर रहे होते हैं जब असेंबली का सेशन चल रहा होता है, लेकिन क्या कौन सी ऐसी सिचुएशन पे आप लोग आ जाते हैं कि जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे वापस सिचुएशन फिर खराब हो जाती है? देखिए, अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, कोई एक शख्स जो है अक्ल कुल नहीं होता। जो ये आर्गुमेंट बिल्कुल फ्लिप भी की जा सकती है, लेकिन खैर वो तो दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट। बड़ी सिंपल सी बात है, आप चाहते हैं कि पीएमएलएन या हुक्मरान जमात या बाकी पार्टियों में जो है कोई ना कोई डायलॉग का रास्ता निकले। सिंपल सी चीज है, इमरान खान साहब का फंडामेंटल राइट है। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप उनसे उनको कोई 5 स्टार ट्रीटमेंट दें। मुलाकातों का सिलसिला स्टार्ट करें, 2-3 मुलाकातें होंगी, मैं आपको लिख के देता हूं, उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिकली मुज़ाकरात भी स्टार्ट हो जाएंगे, आप एक दूसरे के साथ लोग बैठना भी शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उनको ये कहेंगे कि जी हम तो इनको शिफ्ट कर रहे हैं, और अगेन आई एम वेरी ऑनेस्ट, इनका ये सहूलतकार होंगे, बेनिफिशरीज होंगे, परपेट्रेटर्स ये खुद नहीं है, वो कोई और है। सो वो अगर मुलाकातें, अगर इनकी इतनी कैपेसिटी है, इनके इख्तियार में है, जो कि जायज बात है, जिसके ऊपर अदालतों का ऑर्डर भी मौजूद है, मैं हम कोई गैर मामूली बात नहीं कर रहे। 1, 2, 3 बहनों का तो फैमिली है, राइट है उनका, वकला का, लीडरशिप का, 1, 2, 2, 3, बिकॉज देखें, अगर खान साहब ने कोई मार्च की कॉल देनी है, वो तो इवेंचुअली पहुंच भी जाएगी, और वो तो हो भी जाएगा, कहीं ना कहीं से जो है बात आ जाएगी। लेकिन ये मार्च वाली चीजों का इवेंचुअली फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप और हुकूमत, हाँ मतलब आप और हुकूमत बैठ के चीजों को सेटल डाउन करें ना, आखिर कब तक पाकिस्तान इस सिचुएशन में रहे? देखिए मंसूर साहब, बेसिकली ये जो मुलाकातें नहीं हो रही, अगलों को डर है कि जी खान साहब ने कॉल दे दी, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके कॉल दे दी है, फिर मसला खड़ा हो जाएगा। सो वो चीज इंशाल्लाह वो ऐसा कोई सीन होने वाला नहीं है। सो मुलाकातें 2-3 मुलाकातें हो जाएं, उसके बाद आप देखेंगे चीजें आगे चलेंगी। ठीक हो गया, कोशिश है और अगर ठीक हो गया, एक कोशिश है कि अगर ये चीजें आगे चल सकें और इसी तरह चल सकेंगी नाज़रीन, अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में बैठे और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो आपस में चीज़ों को सेटल डाउन करे। शेर अली अरबाब, थैंक यू वेरी मच जी। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि मेरा पंजाब में आना कुछ लोगों को पसंद नहीं है, और उसके साथ बहुत सारी बातें भी उन्होंने की हैं, इस पर बात करेंगे। और नदीम अफजल चंद साहब मेरे साथ होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, सियासत में एक ऐसा धमाका खेज इत्तेहादी झटका लगा है जिसने इस्लामाबाद से कराची तक पूरी ताकत का बिसात बदल दी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पंजाब में आना कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ और उनके बयानिए ने इत्तेहादी सियासत के अंदर छुपी खराशें एकदम नुमायां कर दी हैं। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिल्कुल बेनकाब अंदाज में कहा, मेरा पंजाब में आना कुछ कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं, अगर सिंध आना है तो अपना गवर्नर लगा कर दिखाएं। ये जुमला नहीं है, एक सियासी चैलेंज है। ऐसी इत्तेहादी हुकूमत के अंदर ताकत के भाव पर सीधा सवाल। बिलावल ने यह भी कहा कि एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफ़ी हैं, आइन कोई तजर्बागाह नहीं। साथ ही जनूबी पंजाब सूबा, डिसेंट्रलाइजेशन, टैक्स निज़ाम, मरकज़ियत पर खड़ी तनकीद ने पूरे निज़ाम की कमज़ोर नब्ज़ पर हाथ रख दिया है। इनका इशारा भी वाज़िया था कि कुछ ताकतें अब भी फॉर्म 47 की ओट में हुक्मरानी चाहती हैं। सवाल ये है
یہ اتحادی جھٹکا سیاست میں نئی لکیریں کہاں کھینچ رہا ہے؟ پنجاب سندھ پاور بیلنس میں واقعی ٹک ٹک کرتی نئی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کیا بلاول عملی طور پر نئے سیاسی محاذ کا دروازہ کھول رہے ہیں؟ اسی پر گفتگو کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے ندیم افضل چاند صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ چاند صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، بلاول نے سخت جملہ میرا پنجاب میں آنا ہضم نہیں ہوتا، سندھ آنا ہے تو اپنا گورنر لگا کر دکھائیں، یہ بیان اتحادی سیاست کی روح پر سیدھا ایک طنز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے طاقت کا توازن ہل رہا ہے یا کسی بڑے سیاسی تصادم کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی قائد صاحب، میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بنی تھی، اور پنجاب بڑا صوبہ ہے اس ملک کا، اور پنجاب بڑا بھائی بھی ہے، اور پنجاب کی سیاست جو ہے اس پہ دیکھیں کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ بلاول صاحب کا بڑا واضح اور بغیر ایک گورنر والی جو بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سندھ میں اپنا گورنر لگائیں، ہم نے کون سا منع کیا ہے، کیونکہ جو شروع میں جو بات چیت ہوئی تھی نون لیگ اور پیو پارٹی کی، اس میں سندھ کا گورنر پی ایم ایل این کے حصے میں آیا تھا کہ ان کا گورنر ہوگا، پنجاب کا گورنر ہمارا ہوگا، اور سندھ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سپیس چاہیے۔ تو بلاول صاحب نے کہا بالکل آپ سپیس، آپ کا رائٹ ہے، ہر پولیٹیکل جماعت کا دوسرے صوبے میں رائٹ ہے، آپ کریں۔ انہوں نے کہا جی سندھ کا گورنر پھر ہمارا ہوگا، تو اس لیے وہ انہوں نے کہا جی آپ اپنا گورنر لگائیں۔ اور جہاں تک بات ہے این ایف سی کی، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی سینئرز، اینکرز اور صحافیوں کے ساتھ بلاول صاحب کی۔ انہوں نے جو ٹیکس ریفارمز ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کی، ایف بی آر کی کلیکشن کے اوپر کی۔ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ ہمیں وفاق کے مسائل کا پتہ ہے، وفاق کے مسائل کو سلجھانا چاہتے ہیں ہم، لیکن وفاق کے مسائل کو سلجھانے کا این ایف سی نئی طریقہ صوبوں کی طرح وفاق اپنی ریکوریاں بہتر کرے، اپنے ٹیکسیشن کے نظام کو ٹھیک کرے، جہاں ان سے ریکوری نہیں ہو رہی وہ صوبوں کو ذمہ لگائے اور صوبوں سے کہے کہ وہ وصولی کر کے دیں، اور جو صوبہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے اس کے ساتھ ریمیڈی کے طور پہ اس کے پیسے کاٹ لیے جائیں۔ بالکل ٹھیک، ویری ویلڈ۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے کلیکشن کے نظام میں، یہ بلاول صاحب نے کہا، اور یہ بڑا واضح سچی بات ہے۔ تمام لوگ بڑے کنونسنگ موڈ میں تھے اس وقت سارے، اور سب نے صوبوں کی جو بات انہوں نے کی ہے بڑی واضح، انہوں نے کہا کہ صوبے بالکل بننے چاہیے، ہم صوبوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو متفقہ طور پہ کون سے صوبے، انہوں نے کہا جس صوبے پہ سب جماعتوں کا اتفاق ہے ساؤتھ پنجاب کا، پہلے وہ تو بنا لیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جس کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے پاس کی، جس کا پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، نون لیگ، مطلب پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، سب جماعتیں متفق ہیں صوبے کے اوپر، اور جہاں آپ متفق نہیں ہیں وہاں آپ ایشو چھیڑیں اور آپ فیڈریشن کو کمزور کرنے کی بات کریں، یا آلریڈی پولرائزیشن، آلریڈی دہشت گردی سے ہم نمٹ رہے ہیں اور 3 محاذوں پہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارا ملک، ہماری ریاست جو ہے، تو ہم مزید آپس میں جنگ و جدل کی طرف نہ جائیں، شدت کی طرف نہ جائیں۔ لیکن چاند صاحب اس میں ایک چیز فرمائیے گا، جس طرح بھی بات کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ذرا مس ہو گئی ہمارے سے۔ ایک تو پہلے یہ بتا دیں کہ اگر موجودہ اتفاقی رائے پر فوری عمل کا کہا ہے بلاول بھٹو، اور یہ بالکل ٹھیک چیز ہے، ہونا بھی چاہیے، پنجاب حکومت پھر کیوں خاموش ہے؟ کیا واقعی یہ جو معاملہ ہے یہ صرف وعدہ وہی ہے، اسی میں دفن رہے گا، یا آپ کو لگتا ہے ساؤتھ پنجاب کو لے کر کوئی عملی قدم بھی اٹھایا جائے گا جو اپیرنٹلی اس وقت نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے ساؤتھ پنجاب کا، مقصد ہے صوبوں کی محرومیاں، ضلعوں کی محرومیاں، جو کیپٹل ہوتا ہے اس سے دور اضلاع، دور افتادہ جو اضلاع ہیں، وہاں جہاں لاہور یا اسلام آباد یا کراچی، ان کے مسائل تو ہیں ٹریفک کے، ان کے مسائل ہیں، یہ کہتے ہیں جی، کبھی کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ میٹرو بنا دیں، کبھی کہتے ہیں اوپر بنا دیں، کبھی کہتے ہیں اوور ہیڈ برج بنا دیں، لیکن جب آپ دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں وہاں ایجوکیشن مسئلہ ہے، وہاں ہیلتھ پرابلم ہے، وہاں پینے کا صاف پانی پرابلم ہے، وہاں لوگوں کے بنیادی مسائل ایسے ہیں کہ جن پہ لوگ اب پریشان ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب آپ پروونشل فائنانس کمیشن، آپ وفاق سے پیسے لے رہے ہیں،
آگے آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم، لوکل پارٹیز کا الیکشن آپ کرواتے نہیں، اور پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے. جو بلاول صاحب نے کہا کہ جو فائنانس کا ایشو ہے، جو ایشو ہیں سب سے پروونشل فائنانس کمیشن کا یا لوکل پارٹیز الیکشن کا، لوکل پارٹیز الیکشن تو صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی پیپل پارٹی، وہ سوال ایک بندے نے سوال کیا کہ جی ایک سینئر اینکر صحافی نے کہ جی پیپل پارٹی کیوں صوبے توڑنا چاہتی ہے، پیپل پارٹی کیوں صوبوں کی مخالفت کرتی ہے. ایک ہی سوال میں کہا کہ کیوں توڑنا چاہتی ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ کیوں آپ صوبے جو ہیں آپ بنانا کیوں چاہتے ہیں. توڑنا بھی بنانا بھی دو چیزیں، کنٹراڈکشن آ گئی نا. تو انہوں نے کہا کہ پروونشل فائنانس کمیشن یا جو ضلعوں میں فنڈز ہیں، آپ سندھ دیکھ لیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تھر تھر ہوتا تھا. آج تھر ترقی کی طرف کہاں چلا گیا؟ صوبے کی وجہ سے گیا نا. بالکل ٹھیک. اور آج اس دور میں اب مجھے ایک پنجاب میں تھر نہیں ہے، شیخو پور رحیم یار خان بہاولپور بھی تھر ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. تو پنجاب کے تھر کا سندھ کے تھر سے موازنہ کریں، اور بلوچستان کے پہاڑوں سے موازنہ کر لیں، آپ کے پی کے پہاڑوں سے موازنہ کر لیں، تو پھر آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ پنجاب سندھ زیادہ افیکٹو کام کر رہا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ زیادہ ہے، بزنس مین کو زیادہ اس نے انگیج کیا ہوا ہے، لوگ فرینڈلی وہاں کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک صوبے کو یا ایک جماعت کو ٹارگٹ نہ کریں. اور اس آپ کو پھر انہوں نے ایک موقع پہ جو کہا کہ اب آپ کو مزہ آیا پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کا. اچھا، اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی معیشت جو ہے وہ ڈنڈے سے نہیں، شفافیت اور تعاون سے چلتی ہے. ابھی آپ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ پنجاب حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں، دو سمپل سی باتیں ہیں. جی نہیں، میرا سوال لے لیجئے گا، پہلے سوال لے لیجئے گا ایک دفعہ. اس سے کیونکہ ایک پرسیپشن یہ کریٹ کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت پنجاب، جہاں پر نون لیگ کی حکومت ہے، اس کی معاشی پالیسیوں پر عدم اعتماد ہے، جس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ فائنانس اور اسپیسیفکلی ان چیزوں کے اوپر ہائی لائٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کا ایشو ہے بیسیکلی. دیکھیں، پنجاب کے ہر ضلع سے ایک تاجروں کا نمائندہ جب آیا پورے پنجاب کی ایک میٹنگ میں، بلاول صاحب نے وہ ٹیکس سوسائٹی میں جو ان کا دفتر ہے تاجروں کا، وہاں پورے پنجاب کے تاجروں سے انہوں نے خطاب کیا اور ان کے مسائل سنے. میں بھی ساتھ تھا، 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. ان لوگوں نے شکایات کے انبار لگا دیے. ٹھیک. جہاں آپ کا 100 ٹیکسٹائل یونٹ بند ہو جائے. ہاں بالکل ایسے. ایپٹما کے چیئرمین نے ہمارے بھی پروگرام میں کہا، آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو آئی ٹی کا کام کرتے ہیں، جو فارن ریمیٹنس آتی تھی اس کے اوپر بھی ٹیکس، پھر پیسے نکلوانے پہ بھی ٹیکس، پھر آپ نے بزنس پہ بھی ٹیکس، پھر انکم ٹیکس. دیکھیں اب جو بندہ 1,00,000 2 لاکھ کما رہا ہے، بچہ ایک نوجوان پڑھا لکھا، کسی نے ویئر ہاؤس بنانے کی کوشش کی ہے، کوئی فری لانس اپنا آئی ٹی کا کام کر رہا ہے، وہ لوگ سارے جا رہے ہیں. کوئی مصر جا رہا ہے، عرب ممالک میں جا رہے ہیں، یہاں ٹیکس فری زون بنا دی انہوں نے. تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ بلاول صاحب نے جب باتیں سنی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہاں افہام و تفہیم سے چلتا ہے، اور آپس میں پولیٹیکل جماعتوں کا بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے وزارت تجارت کو، وزارت خزانہ کو بیٹھ کے تاجروں کے ساتھ معاملات سیٹل کرنے چاہیے. دیکھو، جب آپ کا اپنا تاجر اس ملک میں خوش نہیں ہوگا تو باہر سے کون بزنس کرنے آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اگلی بات جو سب سے ضروری ہے، جو ایگریکلچر ہے. ہاں جی قاضی صاحب، اس وقت مہنگائی کیوں ہے؟ بے روزگاری جو بڑی ہے، بے روزگاری کا جو ریشو آیا، اس میں بھی سندھ میں بے روزگاری کم ہوئی ہے، باقی صوبوں میں بے روزگاری کا انڈیکیٹر زیادہ. تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ بہتر کام کر رہا ہے. اور جو آپ کی ایگریکلچر ہے، آپ نے اس وقت گندم کے پی کے میں 5,000 روپے مانا ہے، جو ہم کہتے تھے 4,000 کریں تو آپ کی وافر گندم ہوگی. اس وقت تو ہماری مانی کسی نے نہیں. اب پنجاب نے تو ایک سب سے بڑی چیز گندم ہی دینی ہے دوسرے صوبوں کو، وہ بھی ہم نے پابندی لگا دی ہے. تو یہ چیزیں ہم کہتے ہیں ڈنڈوں سے نہیں کام چلتا، یہ مطلب تھا ان کا. افہام و تفہیم سے مل ملا کے کام چلتا ہے. ٹھیک. اچھا چند صاحب، اور فرمائیے گا کہ پارلیمنٹ سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا، اور جو کہ میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ پریشان کن چیز ہے حکومت کے لیے، انہوں نے کہا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں. یہ واضح پیغام بھی ہے کہ آئینی تجربات کا دروازہ بند ہونا چاہیے. اس موقف کو سیاسی اثرات آپ نمبر 1 اس کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ حکومت
کو کیا سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنی پالیسیز میں اب تبدیلی کرنی پڑے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بڑی اسٹرانگ لائن تھرو بلاول بھٹو زرداری اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ دیکھیں جی، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں جو بیٹھی جماعتیں ہیں آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں. آئین کچھ چیزیں ہیں جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ بات چیت کر کے تھرو جوڈیشری بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے رولز آلریڈی بھی آپ کے پاس موجود ہیں، جس طرح فائنانس کمیشن ہو گیا، جس طرح مطلب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ہو کچھ گیا، چیزیں حل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر بات کے اوپر ہم آئینی ترمیم یہ مطلب تھا. اور اب بات چیت جب ہم کریں گے، پارلیمان کیوں ہے، جی لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں، لوگ کیوں پریویلیج اینڈ پرکس آپ لوگوں کے ٹیکسوں سے لے رہے ہیں. تو جب ہم نے ایز اے پارلیمان اپنا کام ہی نہیں کرنا تو کیا فائدہ. ٹھیک. تو 28ویں یہ آئینی ترمیم کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو حکومت سمجھ رہی ہے، اور جو لوگ اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی 28ویں آئینی ترمیم کے اگینسٹ ہے بلاول بھٹو زرداری، آبویسلی کیونکہ اس میں باقی صوبوں کی بات ہے. یہ اس کو آپ نے پہلے کلیئرفائی کر دیا ہے. 28ویں آئینی ترمیم پر کیا ہے آپ کا ویو؟ اب دیکھیں 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں ان کے اندر پہلے امانگی پیدا کی جائے، اوکے، اور کوئی کام بھی جلد بازی میں نہ کیا جائے. جو ڈیو پروسیس ہوتا ہے، آئینی ترمیم کرنا یا پارلیمان کا قانون سازی کرنا، یہ پارلیمان کا کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اجتہاد ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک پراپر وے ہوتا ہے. اب روزانہ کچھ سپوکس پرسن ٹی وی پہ بیٹھ کے آ کے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، پتہ نہیں کس کے بیاف پہ وہ دیتے ہیں، جن کا پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کس جماعت سے ہیں. اور اس طرح نہیں کام چلتا ہوتا. سیاست میں ایک طرف آپ وہ یہ نہیں ہوتا ہے. یہ اس لیے کہا کہ آپ بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک. وہ دھمکیوں سے مجھے ایک دم یاد آیا، جنرل فیض کو 14 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب اس چیز کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل باجوہ کے بغیر جنرل فیض کچھ نہیں کر سکتے تھے، جتنے کیسز تھے اس کے اندر انوالومنٹ، اور اس کو اب آبویسلی عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کی بھی ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھی، وہ فرعون کہتے ہیں. میں تو موجودہ آرمی چیف کو اور فیلڈ مارشل کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ پہلی دفعہ ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے کسی جنرل کا احتساب ہوتے ہوئے، اور ڈی جی آئی جیسے، اور بالکل ہونا چاہیے احتساب. اور اس طرح میں کہتا ہوں جس نے آئین کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یا یہاں کے بزنس مین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یا یہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے وہ جب ڈی جی آئی کا احتساب ہو سکتا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں بچنا چاہیے. ٹھیک. 2 روزہ کانفرنس کے اندر پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کو انوائٹ کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں اس صورتحال میں بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی ہیں، اس پہ آپ جائیں گے؟ ابھی صرف میڈیا کی حد تک وہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے. اچھا، اور دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کا اگر کچھ سیریس ایجنڈا ہوا تو اگر انہوں نے باضابطہ انویٹیشن دی تو پھر دیکھا جب پارٹی فیصلہ کرے گی، جو پارٹی کے اندر وہ چیز ڈسکس ہوگی، سی کے اندر ہوگی، یا پارٹی کی میٹنگ بلا لیں گی لیڈرشپ کوئی، اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. چاند صاحب لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا، آپ عمران خان صاحب کی کابینہ میں رہے ہیں، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آج آپ عمران خان کا؟ دیکھیں جی، میں تو خان صاحب کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ بند گلی میں نہ جائیں، اور سیاستدان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بند گلی میں نہ جانے دے. آپ کا مخالف جو ہوتا ہے، آپ کے مخالف جو قوتیں ہوتی ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بند گلی میں آپ کو بھیجیں تاکہ آپ سیاست نہ کر سکیں، آپ کھل کے کھیل نہ سکیں، آپ ڈیلیور نہ کر سکیں. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، خان صاحب اور ان کی ٹیم خود بند گلی میں جانا چاہتے ہیں. اور میری آج بھی ان سے گزارش ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ پہ بلیو کریں، اور پولیٹیکل لوگوں سے ڈائلاگ کریں، اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات حل کریں، پولیٹیکل لوگوں کو اچھوت نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ندیم افضل چاند صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل جی. ناظرین، اس وقت پاکستان کی سیاسی، معاشی اور جغرافیائی منظرنامے پر ایک ایسا موڑ آ چکا ہے جس نے طاقتور حکومت کو چونکا دیا ہے. بلوچستان کی سنگلاخ چٹانوں میں چھپا ہوا سونا اور تانبا، جسے دنیا گولڈ اینڈ کاپر ٹرائنگل کہتی ہے، ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی نظریں اپنی طرف کھینچ رہا ہے. لیکن اس بار داستان کچھ مختلف ہے، کیونکہ میدان میں قدم رکھا ہے امریکہ بہادر نے. ریکوڈک، وہ نام جس کے پیچھے اربوں ڈالرز کے ذخائر ہیں، دہائیوں کی تاخیر ہے، سیاسی تنازعات ہیں، مقامی اضطراب ہے، اور اب اس کے ساتھ جڑ گئی ہے سپر پاور امریکہ کی براہ راست سرمایہ کاری. سوال یہ نہیں کہ امریکہ آیا ہے،
सवाल ये है कि इसके आने का मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ माशी मौका है या खित्ते में गिरते बनते इत्तेहादियों के बीच एक नई स्ट्रैटेजिक बिसात बिछाई जा रही है। नाज़रीन, आलमी सियासत में फैसले जज्बात से नहीं मफादात से होते हैं और एक्विडिक के मामले में मफादात बहुत बड़े हैं। पहाड़ों के नीचे मौजूद ये खजाना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को सहारा नहीं दे सकता, बल्कि मुमकिन है कि ये खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को भी पलट कर रख दे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान इस बार अपने वसाइल का मालिक खुद बन सकेगा या एक बार फिर आलमी ताकतें हमारे फैसलों की सिमत तय करेंगी। बलूचिस्तान, वो धरती जो हमेशा वादों के बोझ से दबी रही, आज दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं। यहाँ के लोग पूछ रहे हैं, क्या इस बार तरक्की वाकई उनके दरवाजे पर दस्तक देगी या फिर सोना, तांबा और वसाइल की ये दौड़ एक बार फिर उनके हक को पीछे धकेल देगी। नाज़रीन, 1.25 अरब डॉलर की अमरीकी पेशकश सिर्फ पैसा नहीं है, ये मुस्तकबिल की सियासत, सफारतकारी और खित्ते में असर रसूख का इशारा है। इसके फ़वाइद बेशुमार, चैलेंजेस संगीन और इसके असरात आने वाली नस्लों तक जाएंगे। ये कानकनी मंसूबा नहीं, ये पाकिस्तान के आइंदा 20 साल के फैसले का तयन है। और इसी सूरत हाल पर रावी ने क्या खूब कहा है, ये खाक छुपाए बैठी है कैसे कैसे राज, ये खाक छुपाए बैठी है कैसे कैसे राज, ज़मीन खामोश है मगर पहाड़ों का लहू बोलता है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।